بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز حضرات کرام، آج سے انشاءاللہ العزیز تاریخ شہادت امام حسین اور اس کا پس منظر جس میں بہت سی غلط فہمیاں، غلط تصورات، غلط باتیں اور ایسی باتیں کہ جن باتوں کا تصور پڑھا لکھا اہل شعور طبقہ ان باتوں کی طرف نہ تو وہ توجہ دے سکتا ہے، نہ ان باتوں کی طرف دھیان جاتا ہے، اور نہ ہی وہ باتیں قابل تسلیم ہوتی۔ اب میں آج سے آپ کی خدمت میں سب سے پہلے پس منظر، یعنی اس کہانی اور اس تاریخی پس منظر کا اصل واقعہ، تاریخ، حقیقت، ہسٹری کیا ہے، تاکہ ہم سوئے کربلا بھی جائیں اور زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اس کربلا کے گلشن مصطفیٰ کے احوال سے بھی باخبر ہوں، اور جو خدشات پیدا کیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ علیہ باللہ کہ آپ کے دکھ درد بیان کرنا اور دکھ درد بیان کر کے رونا، یا ان باتوں کا اظہار اس لیے کرنا کہ لوگوں کے اندر آپ کے درد، آپ کی اذیت سے ایک نرمی پیدا ہو، عشق آل مصطفیٰ پیدا ہو، عشق قربت مصطفیٰ پیدا ہو، ایک ایسا ماحول بنانا، العیاذ باللہ لوگوں نے اس کو کئی نام دے دیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح رونا یا بیان کرنا یا ان کی مظلومیت کا تذکرہ کرنا یا ان کے تذکرے پر آنسو بہانا یا ان کو مظلوم مجرم بنا کر معاذ اللہ پیش کرنا حرام ہے۔ یہ جو خدشات ہیں، تصورات ہیں، یا سوالات ہیں یا اس پر جو اشکال ڈالا جاتا ہے یا ابہام ڈالے جاتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آج پہلے ہم پس منظر دیکھ لیں، پھر ہم سوئے کربلا چلیں گے، کیونکہ بہت سے لوگوں کو حقیقت تاریخ شہادت امام حسین کے بارے میں علم نہیں، اور پھر لوگ بھی دو قسم کے ہیں۔ تیسرے نمبر پر لوگوں میں بھی کیونکہ مطالعہ کی کمی ہے، اس لیے وہ ابہام کا شکار ہو جاتے ہیں،
ادھر ادھر سے آپ کو معلوم ہے کسی جگہ سے آپ نے کوئی شے خریدنی ہو تو آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک نمبر لینی، مگر آپ اس کو اچھی طرح چھانٹتے ہیں، کانٹ چھانٹ کے آپ جا کے مطمئن ہوتے ہیں کہ آیا میں یہ جو شے لے رہا ہوں یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ کلیئر آ رہی ہے نا؟ تو میں جس مضمون کا پس منظر آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں، پہلے ذہن بنا لیجئے، یہ جذباتی موضوع نہیں ہے، تحقیقی ہے، تاکہ ہم آرام سے پہلے اپنے ذہن کو مطمئن کریں، وہ تصورات جس کی وجہ سے شک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں وہ دور کر لیں، اور یہ ساری داستان عشق، اس کا مین مرکز کیا تھا، کیسے بنی، اس کے پس پردہ حقیقت کیا ہے، اور کربلا تک یہ مرحلہ کیسا آیا۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ تاریخ کے تناظر میں اس بات کو جان لیں گے کہ جو بات آپ کو بیان کی جا رہی ہے اس بات کے اندر حقیقت کتنی ہے اور ملاوٹ کتنی۔ آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے جو بہت سی احادیث میں آیا ہے۔ اب میں آپ کو تاریخ کی طرف لے کے جا رہا ہوں، اپنے ذہن کو حیات نبوی میں لے چلتے ہیں، پھر ہم چلتے چلتے حضرت معاویہ کی طرف، پھر امام حسن کی طرف، پھر آپ کی بیعت کا واقعہ، پھر کون سی بات یہ سارے اسباب تک پہنچاتی ہے، اور واقعہ شہادت امام حسین کے حقائق کن افراد کے آپس میں ملنے میں کیا بنے، کیا نتائج بنے، اور جو بدگمانی اور الزام تراشی کی جاتی ہے العیاذ باللہ اس کا بھی کلا کما ہوگا۔ یہ حدیث جس کو امام احمد بن حنبل لائے، امام ترمذی لائے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے، بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ روایت آئی ہے۔ اس لیے میں آپ کو توجہ کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، یقین کے ساتھ ترتیب دے کر سمجھاؤں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا الخلافۃ فی امتی 30 سنہ ثم ملک بعد ذلک۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد خلافت جو ہے اس کا جو دور ہے وہ سارے کا سارا 30 سال ہوگا۔ کتنے سال؟ 30 برس پر میرے خلفاء کا دور ہوگا۔ اب حضور علیہ السلام نے اپنی حیات میں وضاحت کر دی، خلافت بھی بتا دی کہ میرے بعد متعین ہوگی، اور اس کی عمر بھی بتا دی کہ خلافت کی جو مدت ہے وہ 30 سال ہوگی۔ بات سمجھ گئے؟ پھر فرمایا ثم تکون ملکن، 30 سال جب گزر جائیں گے اس کے بعد بادشاہت ہوگی۔ خلافت کتنے سال ہوگی؟ 30 سال جب مکمل ہو جائیں گے اس کے بعد خلافت تو ختم ہو جائے گی، پھر بادشاہت شروع ہو جائے گی، پھر بادشاہت کا اپنا ایک نظام ہوگا۔ خلافت کے بارے میں مدت کا تو تعین آپ نے فرما دیا، اور پھر ساتھ یہ بات فرما دی کہ یہ یاد رکھنا علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین۔ مدت بتا دی، اور مدت کے بعد یہ بھی بتا دیا
کہ میرا دور وہ ایک منظر تھا جو تم نے دیکھا، وہ اجمالاً تھا، اجمال کہتے ہیں خلاصہ. میرا دور تمہارے سامنے ایک اجمال تھا، اور خلفاء کا دور یہ میرے دور کی تفسیر ہوگی، ڈیٹیل ہوگی، یعنی اس کی وضاحت ہوگی. تو آقا نے فرما دیا علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے کہ جب میرے خلفاء آئیں تو ان کی اتباع کرنا، ان کے فرمان کی لاج رکھنا، ان کی فرما برداری کرنا اور ان کے حکم کو قبول کرنا تم پر لازم ہے. یہ دو باتیں آپ سمجھ گئے نا. ایک ہے مدت خلافت، مدت خلافت ہے 30 سال. ایک ہے جو خلفاء آئیں، یہ بات بڑی غور سے سمجھیے گا، میرے خلفاء آئیں، مدت بھی ذہن میں رکھ لینا، اور جب اس مدت میں خلفاء آ جائیں تو تم نے ان کے حکم کی اتباع کرنی ہے، پیروی کرنی ہے، اور اپنے اوپر لازم رکھنا ہے، کیونکہ خلفاء کوئی اپنا نظام نہیں لائیں گے، وہ نظام مصطفیٰ لائیں گے. بھائی خلفاء نے اپنا کیا دور نافذ کرنا؟ چاروں خلفاء نے ایک ہی بات کی کہ شریعت تاجدار کائنات کی چلے گی، حکم تاجدار کائنات کا چلے گا، نظام تاجدار کائنات کا چلے گا. اب یہ دو باتیں آپ ذرا سامنے رکھیں گے، اگلی بات کا سمجھنا آپ کو مزید آسان ہو جائے. فرمایا 30 سال جب ہو جائیں گے پھر خلافت نہیں رہے گی. جب 30 سال پورے ہو جائیں گے، میں آپ کو مدت بھی بتاؤں گا، تو تب خلافت کا نام تو لوگ لے لیں گے مگر وہ خلافت راشدہ نہیں ہوگی. تو خلافت کی مدت کتنی بتائی؟ اب ذرا شمار کرتے جائیے. اور خلافت 30 سال تک رہے گی. اس کے بعد کیا ہوگا؟ فرمایا اس کے بعد بادشاہت ہوگی. اب یہ فرمان نبوی اتنا واضح ہے کہ مزید کچھ گننے کی بات رہ نہیں جاتی، سب حدیثوں میں آیا. تو بادشاہت کا یہ ہوگا کہ اگر وہ اچھے کام کرے گا، نیکی کرے گا، تو اس سے دعوت دین کا پرچار ہوگا. یہ میں آپ کو بنیاد بتا رہا ہوں تاکہ کربلا میں پہنچے تو آپ کو بیس یاد ہو کہ پیچھے کیا سنا. یہ نہیں ہے کہ یہ ادھر سے سنی اور ادھر نکال دی، یہ کام نہ کریں. میں آپ کو بیس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ حقیقت کا پتہ چلے کہ یہ باتیں اہل تشیع کی کتابوں میں بھی ہیں اور اہل سنت کی کتابوں میں بھی. آپ الجھ جاتے ہیں کہ جی یہ اس کتاب میں مطالعہ نہیں ہے نا. یہ جو کچھ آپ کی کتابوں میں محدثین نے، متقدمین نے، ائمہ نے بیان کیا وہی چیز ادھر ہے. الگ بات ہے کہ جو اہل تھے انہوں نے وہ تو چلے گئے، باقی یہ جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے یہ حقیقت کے ماشوا ہے، حقیقت نہیں اہل تشیع میں. اب ذرا خلافت کی مدت شمار کر. 4 خلفاء تو معروف ہے نا، نام بولیے ذرا. سیدنا ابو بکر صدیق، یہ پہلے خلیفہ. ان کی مدت خلافت کتنی؟ 2.5 سال. یہ بات شمار کرتے جائیں. 2.5 برس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے تخت پر جلوہ فروز رہے. اس کے بعد کون آئے؟ حضرت عمر، اپنی زبان کھلایا نا، نام نے جسے حضور نے مانگا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی. پھر آپ بعد میں آئے. آپ کی مدت خلافت ہے 12 سال، 10 سال. کتنی؟ اب 10 میں 2.5 برس وہ شامل کر لیں، کتنے بن گئے؟ حضرت عمر فاروق کے بعد کون آئے؟ حضرت عثمان جنو 2 نور والا.
وہ آئے اور آپ نے تخت نشین ہوئے 12 سال. آپ کا ملک ہے نا, تو یہاں خیال آتا نا تو ہمارا دھیان 5 سال کی طرف چلا جاتا. نہیں, وہ بنا دیتے تھے خادم, اس کے بعد کہتے تھے بس جی اب آپ ہمارا خیال کریں. ہمارے قوم کا تو خیال بعد میں آتا ہے, آپ کو اللہ ہی سمجھائے تو سمجھائے, اب تو سمجھ رہی کوئی نہیں. آپ کے سامنے جو صورتحال, طوفان آ رہا ہے ہر طرف, کوئی نظر نہیں آ رہے, مر رہے ہیں بندے. لیکن اس کریم سے عرض ہے باری تعالیٰ اس قوم کو عقل دے دے. میں میرے رسول پہ بیٹھا ہوں, ڈنڈی نہیں مارتا, صاف کہتا ہوں اس قوم کو عقل دے دے, سمجھ دے دے, خدمت دے دے مصطفیٰ کے دین کی. ہم غلط ہو سکتے ہیں, سوچ غلط ہو سکتی ہے, میں پتہ نہیں, لیکن اللہ نے جو 1400 سال پہلے سمجھایا وہ کب سمجھیں گے. تو حضرت صدیق اکبر کی جو دور خلافت کی مدت ہے وہ ہے 2.5 برس. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت ہے 10 برس. حضرت عثمان ذو النورین کی مدت خلافت ہے 12 برس. اچھا, یہ 2.5 برس, 10 برس, 12.5 برس. 12.5 میں 12 سال اور ملا لیں جی, 24.5 برس. اب آخر میں کون آئے؟ مولا علی مشکل کشا. آپ تشریف لائے اور تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے. آپ کی جو مدت خلافت ہے وہ ہے کم و بیش 5 برس. اب ملائیں کتنی بنی جی؟ 5-6 ماہ رہ گئے. اب ہمارے ہاں معروف یہ ہے کہ خلافت جب لفظ بولا جاتا ہے اس سے 4 خلفاء یاد آتے ہیں, لیکن اس کے بعد حضرت امام حسن مجتبی, امام حسن مجتبی, انہوں نے 6 برس تک خلافت سنبھالی, تقریباً 6 برس. اب کتنی مدت ہو گئی؟ یہ آپ کی مکمل 30 برس کے لگ بھگ بنتی کل. اب یہ جو امام حسن مجتبی, 6 ماہ آپ کے منہ سے نکل گیا 6 سال. نہیں سوری, 6 سال نہیں ہے, میں پھر گنوا رہا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت ہے 2.5 برس مدت. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں آئے, ان کی خلافت کی مدت ہے 10 برس, 12.5 ہو گئے. اس کے بعد حضرت عثمان ذو النورین آئے 12 برس. اس کے بعد مولا علی مشکل کشا آئے 5 برس. اب کتنی بنی؟ پہلے یہ بنائے نا. اب پیچھے کتنے مہینے رہ گئے؟ اب یہ 6 مہینے امام حسن مجتبی خلیفہ رہے. اب مدت کل کتنی بنی؟ گن لینا. اب فرمان کی طرف دوبارہ آ جائیں. فرمایا خلافتی, میرے بعد جو خلافت ہوگی 30 سنہ, 30 سال رہے گی میرے بعد. آقا کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی گیپ نہیں آئے گا کہ میرے بعد 2 خلیفہ گزر جائیں پھر شمار کرنا, نا بابا. اچھا, ایک حکم یہ ہو گیا کہ خلافت کی جو مدت ہے وہ کتنے برس ہوگی؟ پھر بولیے کتنے برس ہوگی؟ اور دوسرا حکم کیا؟ علیکم بسنتی وسنت خلفاء الراشدین المہدیین. جب یہ خلیفہ بنے تو تم پر اتباع لازم ہے, پیروی لازم ہے, ان کا حکم مان لینا, بولیے نا, لازم ہے. اب مدت تو کلیئر ہو گئی نا, مدت کا تو مسئلہ حل ہو گیا نا, شک بھی دور ہو گیا. اب آگے چلیں. میں آپ کو ترتیب سے لے جانا چاہتا ہوں کہ ساری بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے اور جو جھگڑا پڑتا ہے اس کی بھی سمجھ آ جائے. اختلاف کہاں ہوا؟ 6 برس امام حسن مجتبی خلیفہ رہے اور وہ حق پر تھے. لیکن جس بات کو میں آپ تک سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب شہادت عثمان غنی ہوئی, حضرت عثمان ذو النورین کی شہادت ہوئی, تب حضرت امیر معاویہ دمشق میں تھے. کہاں تھے؟ یہ سارے حوالے
تاریخ میں موجود ہیں، محدثین نے لکھ دیا ہے، کتابوں میں درج ہو گیا، صدیوں سے یہ ساری کتابیں پرنٹ ہو چکی. اب اس میں کوئی رد و بدل کرے تو آپ جائیں تاریخ پڑھیں، آپ کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے؟ لہذا میرا گریبان نہیں پکڑنا، مجھ سے نہیں پوچھنا. آپ کتاب پڑھیں ائمہ کی، جنہوں نے لکھا اس پر یقین کرے. تاریخ ہے اور تاریخ کے دو رخ ہیں. ایک تاریخ کا رخ وہ ہے جسے زبان مصطفیٰ نے بیان کیا، اس میں شک نہیں ہو سکتا. ایک تاریخ وہ ہے جسے لوگوں نے بیان کیا، صحابہ کے بعد، تابعین کے بعد، اس میں شک ہو سکتا ہے. اس میں کنگال کنگال کر نکالا جاتا ہے کہ یہ بات دراصل ہے کیا. حضرت امیر معاویہ گورنر تھے. کیا تھے؟ میں آپ کے منہ سے اس لیے اگلوانا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ کو ابہام ہو بات کلیئر ہو جائے. اور یہ گورنر تھے شام کے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. یہ گورنر تھے. اس وقت شام دمشق صوبہ تھا. یہ وہاں صوبے کے گورنر تھے. سلطنت عثمانیہ، حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں فتوحات بڑی ہوئی، تو جہاں جہاں فتوحات ہوئی وہاں گورنر حضرت عثمان ذو النورین کے دور میں لگے. کچھ نئے لگائے گئے، کچھ پیچھے چلتے آ رہے تھے. تو آپ کو پتا نا کہ جب نیا خلیفہ آتا ہے تو وہ نامزد کرتا، پھر بیعت لیتا، پھر وعدہ لیتا ہے کہ آپ کو جو حکم شریعت ہو اس پر آپ نے عمل کرنا ہے، اس حکم کو آپ نے شیئر کرنا ہے، اس کا پرچار کرنا. ہر خلیفہ کے لیے لازم ہوتا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی. اب خلافت کے حقدار کون تھے؟ حضرت مولا، اونچا بولیے، حضرت مولا علی. کیونکہ شورا کا فیصلہ تھا، خود تو نامزد ہوئے نہیں، نہ آپ کے خاندان نے کیا. قبیلہ تھا، شورا کے لوگ تھے، وہ ایک قبیلہ بنا ہوا تھا، انہوں نے آپ کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا. اب بالاتفاق فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق خلیفہ برحق حضرت مولا علی مشکل کشا ہوئے. ٹھیک ہے؟ بات یہاں تک سمجھ آ گئی؟ پیچھے کی مدت بھی سمجھ میں آ گئی. جب حضرت مولا علی خلیفہ بنے تو آقا کے فرمان کے مطابق مدت خلافت بنتی ہے 30 سال. اور کل ائمہ نے لکھا، ایک امام، آج کی بات نہیں کر رہا، ایک امام اس حکم سے، اس فرمان رسالت مآب سے انحراف نہیں کرتا. جب مولا علی خلیفہ بنے تو خلافت اور تخت سلطنت خلافت راشدہ وہ حضرت مولا علی کا حق تھا. آپ حق پر تھے، آپ رائٹ پر تھے، آپ ہی کا یہ حق تھا فرمان مصطفیٰ کے مطابق. ٹھیک ہے؟ حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ اونچا بولیے نا. گورنر. پھر بولیے کیا تھے؟ گورنر. تابع ہوتا ہے یا آزاد ہوتا؟ کس کے تابع ہوتا؟ خلیفہ کے. اونچا بولی، کس کے تابع ہوا؟ تو جب گورنر کو حکم ملے وہ سرنڈر کر جاتا کہ جو حکم آپ کا میں اس کے تابع ہوں. بھائی آپ کے ملک میں پریزیڈنٹ جب نیا آتا یا پرائم منسٹر نیا آتا تو سارے ملکوں کے سفیر بلائے جاتے ہیں. ایسے ہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا؟ بولیے نا. اس کے بعد ان کو دوبارہ اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے یا ان کو اوکے کر دیا جاتا ہے. بعد اوکے کر دیے جاتے ہیں، بعد تبدیل کر دیے جاتے ہیں، بعد نئے لگا دیے جاتے ہیں. وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ملک کے بادشاہ کے نمائندے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اب بتائیں خلیفہ وقت کون ہے؟ حضرت مولا. اونچا بولے، حضرت مولا. میں بار بار کہوں گا غصے نہ ہونا. فرحان صاحب غصے نہیں ہونا. تو حضرت امیر معاویہ کیا تھے؟ گورنر. آپ کیا تھے؟ گورنر. کس نے نامزد کیا پیچھے سے؟ اب گورنر کا کیا کام ہے؟ خلیفہ کی مانے یا انکار کرے؟ جی
آپ کو پتا چلا کہ مولا علی خلیفہ بن گئے. حضرت امیر معاویہ کے حضرت امیر معاویہ کو پتا چلا کہ حضرت مولا علی کیا بن گئے. اب یہاں تھوڑی سی میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتانا چاہتا ہوں. مولا علی کا تھوڑا سا تعارف آپ سمجھ لیں کہ مولا علی کا جو تعلق تھا خاندانی وہ کس کے ساتھ تھا. مولا علی مشکل کشا کا جو خاندانی پس منظر تھا، آپ قریش قبیلے کے ایک شاخ تھی بنو ہاشم. آپ کا تعلق قبیلہ بنو ہاشم سے تھا اور یہ شاخ قبیلہ قریش کی ہے اور قریش میں سے آقا علیہ السلام پیدا ہوا. حضرت امیر معاویہ کا جو تعلق تھا وہ قریش کے دوسرے قبیلے قبیلہ امیہ بنو امیہ سے تھا. اب یہ دو جو قبائل تھے یہ پیچھے جن کو چکپلس چلتی آ رہی تھی، کشمکش چلتی آ رہی تھی، ایک تنازع چلتا آ رہا تھا. جب خلافت حضرت مولا علی مشکل کشا تخت نشین ہوئے، اب وہ جو پیچھے سے مسئلہ چلتا آ رہا تھا اس میں مزید چیزیں ایڈ ہو گئی. بات سمجھ گئے نا کہ یہ جو چک پلستی کہاں سے چلی تھی؟ پیچھے سے. یہ نئی شروع نہیں ہوئی. اور آقا نے فرما دیا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، جب تمہارے خلفاء راشدین آ جائیں تو تم پر لازم ہوگا ان کا حکم مانو. حضرت امیر معاویہ نے مولا علی مشکل کشا کی خلافت ماننے سے انکار کر دیا. آپ نے اعلان بغاوت کیا، انحراف کیا، اور جو دمشق کا علاقہ تھا جس صوبے کے آپ گورنر تھے، آپ نے اس صوبے کو اپنی تخت سلطنت بنا کر خلافت کا اعلان کر دیا. آپ نے فرمایا میں نہیں مانتا. مولا علی مشکل کشا نے خط بھیجا کہ اے امیر معاویہ بھائی، شورا نے جیسے ابو بکر کو بنایا تھا، عمر کو بنایا، عثمان کو بنایا، اسی شورا نے مجھے خادم بنایا. تو آپ آ جائیں، اب مجھے خلیفہ بنا دیا گیا ہے، امت مسلمہ کی وحدت قائم ہوگی، یکجہتی قائم ہوگی، وحدت پر دو دھڑے نہ بنے. لہذا آپ میرے اتباع میں آ جائیں، آپ میری بیعت کر لیں، آپ میری فرما برداری کر لیں. مگر حضرت امیر معاویہ نہیں ماننے. اب کتنی سلطنتیں ہو گئیں؟ بولیے. حق کس کے پاس تھا؟ اونچا بولیے. یہ سب نے لکھا. یہاں آپ بولیں تو معاذ اللہ شیعہ نہیں ہو جاتے، وہابی نہیں ہو جاتے. یہ تاریخ ہے بھئی. ہم بولے بالے، ہم تو سیدھے سننے والے ہیں. ہم دونوں کو اپنی عظمت کے قائل ہیں. علی جیسا کوئی بھی نہیں ہے. سارے انکاری نہیں ہیں، سب مانتے ہیں کہ مولا علی جیسا کوئی نہیں. حضور نے علی کو علی بنایا، بس بات ختم ہو گئی. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم نے کسی کو بڑھا سکتے ہیں نہ کسی کو گھٹا سکتے ہیں. بس حضور نے پکڑا، علی کو پکڑا، فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی جو مولا. لوگوں اس سے عام نہ سمجھنا، جس کا میں مولا علی اسی کا مولا. اہل سنت انکار نہیں کرتے. حضرت امیر معاویہ نے اعلان کر دیا، انحراف کر دیا. آپ نے بیعت سے بھی انکار کر دیا. اب وہ جو صدیوں سے چکپلس چلتی آ رہی تھی، خلافت مولا علی مشکل کشا حق پر تھے. اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھ لیں کہ مولا علی مشکل کشا جتنی دیر رہے وہ دور خلافت تھا. آپ نے جام شہادت نوش فرمایا، پھر آپ کے لخت جگر نور نظر امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پر جلوہ گر ہوئے. تب بھی امیر معاویہ نہیں مانے. اب امیر معاویہ کی جو سلطنت تھی وہ ان کی اپنی تھی، شریعت کے مطابق نہ تھی، اس لیے کہ انہوں نے اعلان بغاوت کر دیا. اب یہ جو بغاوت کا لفظ ہے یہ وہ نہ سمجھے معاذ اللہ خدا کا منکر ہونا. نہ، محدثین اس کی تعبیر کی کہ کوئی صحابی نہ خدا کا باغی ہے نہ مصطفیٰ کا باغی ہے. جب باغی عام پر بولتے ہیں نا اس کا معنی اور ہے. اب انہوں نے بغاوت کہتے ہیں نافرمانی کو.
انہوں نے اعلان بغاوت کر دی کہ مولا علی کی میں اتباع نہیں کرتا. اب دو دھڑے بن گئے. امام حسن مجتبی دیکھ رہے تھے کہ ابھی میرے نانا کو ماننے والے دو حصوں میں ہو گئے ہیں، تو یہ بات اچھی نہیں بنتی. نانا نے ایک دین دیا تھا لوگوں کے دو بادشاہ بن جائیں گے، آپ تو خلیفہ برحق تھے، آپ کی خلافت پر تو شک بھی نہیں کیا جا سکتا. مگر حضرت معاویہ مان نہیں رہے تھے، وہ اپنی خلافت اپنی ملوکیت سے دستبردار نہیں ہونا چاہتے تھے. اور سب ائمہ نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ کی یہ پہلی سنگین غلطی تھی. ٹھیک ہے، مگر ان کو زبان تان دراز نہیں کر سکتے، اس لیے کہ حضور نے منع کیا. میرے صحابہ ہیں، عادل ہیں، ان کو طنز نہ کرنا، گالی نہ دینا، برا بھلا نہ کہنا، الزام نہ لگانا، بدنام نہ کرنا. وہ جو فرمان مصطفیٰ ہے، اس فرمان مصطفیٰ نے حضرت امیر معاویہ کو بچا لیا، ورنہ کوئی اور ہوتا تو آل محمد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت اب بھی اسی طرح. یہ صحابی ہیں حضرت امیر معاویہ، مگر مولا علی ان کی تو اپنی ایک بات ہے نا. امام حسن مجتبی نے دیکھا کہ بات بن نہیں رہی. اب یہاں جا کے شیعہ حضرات کیا کرتے ہیں، وہ حضرت مولا علی کی شان میں اتنے اونچے چلے جاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو گالی گلوچ تک پہنچ جاتے ہیں. اور ادھر آپ نہج البلاغہ پڑھیں نا، اہل تشیع کی بڑی معتبر مستند کتاب ہے نہج البلاغہ پڑھیں، اس میں بھی ہے کہ یہ جو اہل تشیع ہیں سارے نہیں، یہ حضرات امیر معاویہ کو برا بھلا کہنے میں بہت آخر تک چلے جاتے ہیں، اور حضرت مولا علی کی شان کی، عظمت کی، بلندی کی بات پر بھی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں. اہل سنت جو ہیں ان کا موقف یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا یہ جتنے ائمہ گزرے، آپ کا یہ طرز عمل، یہ اقدام، یہ تخت کا اعلان کرنا عذر شریعت محمدی درست نہ تھا، مگر اعلان کر بیٹھے. اس لیے آقا کے فرمان کی وجہ سے امت کو منع کر دیا گیا کہ زبان تان دراز نہ کی جائے. حق علی کے پاس ہے، یہ بات ذہن میں رہے. حق بات جو ہے وہ حق ہے، محدثین نے لکھ دیا حق کس کے پاس ہے، وہ حق پر تھے. اور جہاں پر یہ بات بھی ذہن نشین رہے کہ بعض نادان لوگ انہوں نے حضرت مولا علی مشکل کشا کو خلافت مولا علی میں، یہ الگ سلطنت بن گئی، وہ ادھر دمشق اور شام کے بادشاہ بن گئے، یہ ادھر کے تھے کوفہ کے، عراق کے، یہ مدینہ کے، یہ سارے اس ایریے کے بن گئے تھے. یہ بات ذہن نشین رہے بعض نادان اس وقت کے لوگوں نے حضرت مولا علی کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا تھا. اہل سنت دونوں کو برا نہیں کہتے، اہل سنت حضور کے فرمان کی وجہ سے، ادب مصطفیٰ کی وجہ سے کہ صحابہ کو میری نسبت سے دیکھنا بس، لیکن حقائق، واقعات، تاریخ اور حقیقت یہ ہے کہ حق علی کے پاس تھا. حضرت امیر معاویہ نے جو قدم اٹھایا وہ قدم درست نہیں تھا. آپ نے اپنی آزاد سلطنت کا اعلان کیا، خلافت کا اعلان کیا، خود ہی خلیفہ ہو گئے اور حضرت مولا علی کی بیعت سے انکار کر. جہاں تک تو بات آپ سمجھ گئے نا. اب آگے چلیے. جب یہ اعلان ہو گیا تو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دیکھا کہ معاملہ حل نہیں ہوتا، انہوں نے حضرت معاویہ سے مذاکرات کیے. کس نے مذاکرات کیے؟ امام حسن مجتبی، لخت جگر مولا علی. دیکھا حضرت معاویہ مانتے نہیں، مصطفیٰ کے خون تھے،
دیکھا میرے نانا کی امت وحدت میں نہیں رہی، اور ادھر امیر معاویہ مانتے نہیں ہیں، حالانکہ قربانی کس کو دینی چاہیے تھی؟ امیر معاویہ کو یا امام حسن کو؟ اونچا بولیے، امیر معاویہ۔ وہ نہیں مانے، وہ تو مولا علی کو نہیں مانے تھے، ان کو کیا مانتے؟ مذاکرات ہوئے، مذاکرات میں حضرت امام حسن مجتبیٰ نے امت کی وحدت کی خاطر اپنی خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا، یعنی امت کو ایک رکھنے کے لیے، نانا کے غلاموں کے یکجا رکھنے کے لیے اپنی خلافت چھوڑ دی کہ میرے نانا کے نام لیوا اس کی مانے یا اس کی مانے، یہ بچ جائیں گے۔ وہ کتنا مزکہ مصفہ منزہ شہزادہ تھا جس نے اپنی سید ہونے کو قربان کر دیا۔ اب یہاں پہ آ جائیں بات، معاہدہ ہوا اور معاہدے میں طے کیا گیا، امام حسن اور حضرت معاویہ کے درمیان معاہدہ ہوا، طے یہ کیا گیا جسے حضرت امیر معاویہ نے تسلیم کیا، مانا، اقرار کیا کہ جب آپ آخر وقت آئے گا تو حضرت امیر معاویہ کسی اولاد کو نامزد نہیں کریں گے، اپنی اولاد کو نامزد نہیں کریں گے۔ حامی بھر لی، سگنیچر ہو گئے، معاہدہ ہو گیا، قربان جائیں امام حسن مجتبیٰ کے قدموں کی دھول پر۔ نانا کو دیکھا دین کے صدقے قربانی دے دی، ودرا کر لی، لیکن بعد میں حضرت امیر معاویہ نے اپنے بیٹے کو نامزد کر دیا۔ یہ کون سی غلطی ہو گئی؟ پھر بولیے، کون سی غلطی ہو گئی؟ سب ائمہ نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ اس وعدے کی پاسداری کر نہ سکے، قائم نہ رہ سکے، حالانکہ قائم رہنا چاہیے تھا۔ اور پھر اس بدبخت کو، نااہل کو، زانی شرابی کبابی کو، آپ نے تو اپنی دیکھے نا، ہم تو غلام ہیں، آپ نے دیکھا معلوم نہیں امت کا کیا بنے، ہم نے آپ کی خیر خواہی دیکھنی، آپ نے نصیحت بھی کی کہ بیٹا یاد رکھنا حسین کو کچھ نہ کہنا، وہ تمہاری سلطنت کو نہیں چھیڑیں گے، یہ پاک خون ہے، اسے مجبور نہ کرنا، اس پر ظلم نہ کرنا، اس کے ساتھ چھیڑ خانی نہ کرنا، جتنا ہو سکے ادب کرنا، حیا کرنا۔ تاریخ ابن اسیر اٹھا کے پڑھیے۔ تو یزید نے پھر ادب کیا؟ اونچا بولیے، ڈرتے کیوں؟ بھئی اپنے بیٹھے ہیں، ادب کیا؟ بات ختم اس حدیث پہ کر رہا ہوں، واقعہ ابھی تو میں نے شروع کیا نا، آقا علیہ السلام کے ایک فرمان پر، کیونکہ وقت نہیں اجازت دیتا۔ آقا علیہ السلام نے ایک بات کہی، فرمایا من آذا شعرتم منی، فرما لوگوں جس نے میرے بال، یہ ہیئر، اس کو اذیت دی۔ کس کو اذیت دی؟ بال کون تھے؟ اس میں کوئی جان ہوتی ہے؟ فرما من آذا شعرتم منی، فرما لوگوں سنو جس نے محمد کے بال کو اذیت دی، فقد آذانی، وہ یاد رکھ لے اس نے محمد کو اذیت دی ہے۔ تکلیف کس کو دی؟ بال کو، اور اذیت کس کو پہنچی؟ آقا کو۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آگے فرمایا کہ جس نے میری آل کا خون بہایا، تنگ کیا، وہ یہ نہ سمجھے اس نے مجھے تنگ کیا، صرف ایک بال کی بات، ومن آذانی، اور جس نے میرے بال کو تنگ کیا، ہیر مبارک کو، اس نے مجھے تنگ نہیں کیا، فقد آذ اللہ تبارک و تعالی، اس نے مصطفیٰ کو تنگ نہیں کیا، اس نے خدا کو تنگ کیا۔ فرما جس نے مجھے تکلیف دی میرے بال کو، اس نے تکلیف مصطفیٰ کو دی، اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، اس نے مصطفیٰ کو اذیت نہیں دی، اس نے خدا کو اذیت دی۔ اگر ایک بال کو اذیت ہو تو حضور کو اذیت ہو،
اللہ اگر بولیے ذرا جملہ میرا بولیے، اگر ایک بال کو اذیت ہو تو مصطفیٰ کو اذیت ملے. ارے بدبخت، تو نے سارا گلشن مصطفیٰ برباد کر دیا، روح محمد پر کیا گزری ہوگی. یہاں سے انشاءاللہ اگلے جمعے کو اپنے مضمون کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات گرامی، گزشتہ جمعۃ المبارک میں امام حسین علیہ السلام کی قربانی اور آپ کی شہادت کا تاریخی پس منظر، اس کے ایک حصے کو آپ کے سامنے بیان دیا. اور بات یہاں پر ختم ہوئی تھی کہ آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق میرے بعد خلافت 30 سال رہے گی. اس کے ارشادات فرما دیے. 30 سال تک خلافت رہے گی. مشکات المصابیح میں ہے، فتح الباری میں ہے، کئی مقامات پر الخلافت بعدی 30 سنہ ثم تکون ملکا. خلافت 30 سال رہے گی اور 30 سال کے بعد بادشاہت یعنی ملوکیت شروع ہو جائے گی. یہ فرمان آقا علیہ السلام کے صحابہ اکرام نے بکثرت سنا. اور میں نے یہ بات ختم یہاں کی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر تھے، مگر گورنری کو آپ نے اپنی بادشاہت میں بدلا. دمشق میں تھے، ماتحت تھے. جب بادشاہت میں بدلا تو حکم رسول کا پہلا حصہ مکمل ہو گیا کہ 30 سال خلافت رہے گی. یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب لفظ بولا جائے نا خلافت راشدہ، لفظ خلافت یہ تو کہتے ہیں نا نائب کو، نائب. راشدہ ہدایت یافتہ، جس طرح آپ کہتے ہیں نا قرآن رشد و ہدایت کے لیے آیا، یعنی انسان کو ظاہری اور باطنی منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے آیا. تو جب یہ کہا جائے نا تو بعض اوقات لوگ کہہ دیتے ہیں جی خلافت راشدہ کا نظام ہی چلنا چاہیے، یا نظام بہت اچھا تھا، اسی طرز کا نظام خلافت راشدہ بحال ہو. وہ جو اصل خلافت راشدہ ہے نا، اس کی مدت کتنی حضور نے بتائی؟ ذرا اونچی بولیے. 30 سال. امیر معاویہ گورنر تھے، آپ نے حضرت مولا علی کی خلافت راشدہ کی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اور ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان ذو النورین کی خلافت کے عین مطابق جب آپ کو مسند خلافت پر جلوہ گر کیا گیا، حضرت امیر معاویہ نے آپ کی خلافت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا. ٹھیک ہے، یہ اقدام آپ کی پہلی غلطی ہے حضرت امیر معاویہ کی، کہ اکثریت کے فیصلے سے آپ انحراف کر گئے. پھر بات یہاں تک پہنچی کہ حضرت سیدنا امام حسن المجتبی مولا علی کے لخت جگر اور آمنہ کے لال کے نور نظر، 6 ماہ انہوں نے وقت چلایا. آپ نے دیکھ لیا تھا
کہ ایک ہی کائنات اور ایک ہی سلطنت دو حصوں میں بٹ گئی ہے. نہیں چاہا, نہیں گوارا کیا کہ امت وحدت میں تقسیم ہو جائے. آپ نے یہ بات گوارا نہیں کی کہ امت وحدت میں تقسیم ہو جائے. نانا کی امت کی وحدت کی خاطر امام حسن نے حضرت امیر معاویہ سے معاہدہ کیا. شرائط طے ہوئی اور شرائط یہ طے ہوئی کہ جب آپ دنیا سے رخصت ہونے لگیں گے تو کسی کو آپ نائب یا خلیفہ نامزد نہیں کریں گے. جبکہ پہلے آپ نے سلطنت کا اعلان کر کے غلطی کر لی اور یہ شرط طے ہوئی معاہدہ ہوا, مگر حضرت امیر معاویہ نے یزید ملعون کو اپنی نیابت دے دی. اب یہ کتنی غلطیاں ہو گئیں. پہلی یہ کہ خلیفہ راشد تسلیم نہیں کیا, دوسرا یہ کہ سلطنت الگ بنا لی. آقا نے منع کر رکھا تھا نا کہ آج خود اپنے اوپر کوئی دنیا کا عہدہ نہ لینا, عہدہ لوگے شدید آزمائشیں آئیں. اس کے بعد جب حضرت امام حسن المجتبی نے دیکھا تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دستبردار ہو گئے. اب ذرا گنتے جائیے. پہلے خلیفہ کا نام حضرت ابو بکر صدیق, دوسرے کا نام حضرت عمر فاروق, تیسرے حضرت عثمان ذوالنورین, چوتھے مولا علی مشکل کشا, اور یہ پانچویں حضرت امام حسن المجتبی. آپ نے بھی 6 ماہ نکالے. اب یہاں پر خلافت کی مدت مکمل ہو گئی. وہ جو 30 سال فرمائی وہ مدت مکمل ہوگی. آقا نے فرمایا جب 30 سال مکمل ہو جائیں گے پھر خلافت نہیں رہے گی, بھلے کون آئے, پھر بادشاہت ہوگی. تو پہلے بادشاہ جنہوں نے خلافت کو بدلا وہ حضرت امیر معاویہ بنے. اب کیونکہ حضرت مولا علی مشکل کشا جب خلیفہ بنے تو کیپٹل دارالحکومت مدینہ تھا. دارالحکومت کیا تھا؟ مدینہ تھا. آپ کے محبان, آپ کے ماننے والے, چاہنے والے, ان کی اکثریت جو ہے وہ کوفہ میں تھی, دمشق میں تھی, عراق میں تھی. اور ادھر حضرت امیر معاویہ نے سلطنت الگ کر لی, ممالک تقسیم ہو گئے 2 حصوں میں. اب جو فتنے فساد پیدا ہو رہے تھے وہ ہو رہے تھے وہاں پر. مدینہ طیبہ میں بیٹھ کے آپ کے سلطنت کی نگرانی کرنا آپ کے لیے مناسب تھا نہیں, مشکل نظر آ رہا تھا. آپ نے مدینہ کو چھوڑا اور کوفہ کو اپنی کیپٹل بنا لی, کیونکہ اب 2 حصوں میں بٹ گئے. اب یہاں پر جا کر میں آپ کو ساری تھوڑی تھوڑی تفسیر بیان کرتا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں, امیر معاویہ خلیفہ نہیں ہیں, یہ سب محدثین نے لکھا. کوئی شخص اگر اس بات کو کہے نہیں تسلیم تو فرمان رسول تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا. 30 سال کی مدت میں حضرت امیر معاویہ کی جو سلطنت ہے وہ شامل ہی نہیں. پھر جنگیں ہوئیں, جنگ جمل ہوئی, جنگ صفین ہوئی. تو یہ جنگ صفین اور جنگ جمل یہ اسی مارکا کی وجہ سے ہوئی. تو اس موضوع پر سب نے لکھا. علامہ تفتازانی بہت بڑا محدث, علم اصول کے امام, لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں سب کا اتفاق ہے, کل صحابہ کا, ائمہ کا, کہ حق اس دور میں حضرت علی کے پاس تھا اور آپ حق پر تھے, آپ ہی کے پاس حق تھا, آپ ہی برحق خلیفہ راشد تھے. حضرت امیر معاویہ نے کیونکہ انحراف کیا, آپ نے اعلان بغاوت کر دیا, آپ نے الگ سلطنت کا اعلان کر دیا, آپ نے حضرت مولا علی کو امیر المؤمنین خلافت میں چوتھے خلیفہ ماننے سے آپ نے انکار کر دیا. پھر باقی اب آپ کی غلطی, یہ تو بعد میں آپ کو بات بتاتے جائیں گے.
مولا علی مشکل کشا جب کوفہ میں آئے، خلافت کا مرکز کوفہ بنایا اور یہ شیعان علی کا ہیڈ کوارٹر بنا، ہر طرف سے لوگ اس طرف آئے۔ یہ جو شیعہ لفظ ہے یہ کوئی مسلکی یا کوئی شرعی گروہ نہیں ہے، یہ کہتے تھے جو علی کے زیادہ چاہنے والے تھے، بہت زیادہ، کیونکہ جب آپ نے حضرت امام حسن المجتبی نے دستبرداری کا اعلان کیا تب 4 گروہ بنے، 4 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ وہ تھا جو قائل ہی حضرت مولا علی کا تھا، امیر معاویہ کو وہ قبول نہیں کرتے تھے، برا بھلا کہتے تھے، اس کو کہتے تھے محبان علی، شیعان علی۔ یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، شیعہ سے مراد یہ مسلکی یا مذہبی یا کوئی شرعی مکتبہ فکر مراد نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں، اس لیے بعض لوگ غلط فہمی میں اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں۔ یہ سب کتابوں میں، اہل سنت کی کتابوں میں بھی، اہل تشیع کی کتابوں میں۔ دوسرا گروہ بنا حضرت امیر معاویہ کا، آپ کو آواز کلیئر آ رہی ہے؟ دوسرا گروہ بنا حضرت امیر معاویہ کا۔ اب آپ ذرا بتائیں، جو امیر معاویہ کی طرف تھے وہ کن کے مخالف بنے؟ حضرت مولا علی۔ اب یہ کہتے تھے معاویہ حق پر ہیں، علی حق پر نہیں، اور علی کے ماننے والے وہ جو شیعان علی تھے وہ کہتے تھے بس جو کچھ بھی ہے حق علی کے پاس ہے، حضرت معاویہ یہ ہیں یہ ہیں یہ ہیں۔ یہ ایک بیماری ہمارے ہاں بڑی ہے، بعض لوگ بہت اونچا لے جاتے ہیں۔ کتنے گروہ ہو گئے؟ تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ امیر معاویہ کو مانتا تھا نہ مولا علی کو مانتا تھا، وہ کہتے تھے دونوں واجب القتل، دونوں کافر، دونوں کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ ان دونوں سے یہ امید لگانا کہ یہ اہل ایمان ہے، انہوں نے اہل ایمان سے ہی خارج کر دیا، ان کو خارجی کہتے ہیں۔ تیسرا گروہ کیا ہے؟ اور ان کا نعرہ تھا الحکم الا للہ، شریعت اللہ کے ہاتھ میں، حکومت اللہ کے ہاتھ میں، سلطنت اللہ کے ہاتھ میں، نظام جو کائنات کا وہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ نہیں مانتے تھے باقی چیزوں۔ اور یہی وہ خارجی تھے جن کی ٹکر ہوئی اور انہوں نے مولا علی کے ساتھ فساد کیا، جہاد کیا، اور حضرت مولا علی نے اس فرقے کا کلا کما کیا۔ اب آ جائیں ذرا پیچھے چلیں، یہ تیسرا گروہ۔ پہلا گروہ کون سا؟ وہ حضرت مولا علی کے ماننا والا اور حضرت امیر معاویہ کا انکاری۔ دوسرا گروہ حضرت امیر معاویہ کا ماننے والا اور مولا علی کا انکاری۔ تیسرا دونوں کا انکاری۔ تیسرا گروہ کون؟ یہ اس زمانے میں 4 گروہ بنے۔ وہ کہتے تھے نہ علی سچا نہ امیر معاویہ، دونوں معاذ اللہ علیہ باللہ استغفر اللہ العظیم کافر ہیں، واجب القتل ہے، فتویٰ جاری کر دیا۔ جب یہ فتویٰ جاری ہوا، حکم جاری کر دیا، انہوں نے کہا جی کہ دونوں کو ختم کر دو۔ اب یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے رک کر میں آپ کی توجہ ایک تصور کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں، تھوڑی دیر کے۔ الحکم الا للہ، جب مولا علی سے پوچھا جاتا تھا نا کہ حضور یہ لوگ اس طرح کا نعرہ مارتے کہ جی حکومت اللہ کا حق ہے، بس جیسے اللہ کہے ویسے ماننی چاہیے، تو آپ نے فرمایا نعرہ بڑا اچھا ہے، نیت بڑی بری ہے۔ نعرہ بڑا اچھا اور نیت، یہ کون سا طبقہ تھا؟ خارجی کا۔ یہ طبقہ کون سا؟ اب آگے چلیں فتح کی بات۔ مولا علی نے ان سے جہاد کیا، ان کو کچل کے رکھا، اور یہ مانتے نہیں تھے دونوں کو۔ اور اس گروہ کی پہچان تاجدار کائنات نے خود اپنی نگرانی میں صحابہ کے سامنے بیٹھ کر نشانیاں دکھا دکھا کر دی۔
یہ گروہ اس وقت اس کی نشانیاں آقا نے بتا دی تھی اور صحابہ سامنے ہوتے تھے. فرمایا ایک وقت آئے گا آپ مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے, ایک شخص داڑھی گھنی داڑھی, الفاظ آتے ہیں صحیح بخاری میں مسلم میں سب حدیثوں میں یہ حدیث آئی ہے. آقا مال تقسیم کر رہے ہیں, ایک شخص امامہ باندھے پگڑی باندھے سر اس کا منڈا ہوا آیا, اس نے آقا علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کے مال غنیمت تقسیم کرنے پہ اعتراض کیا. اور لفظ کیا بولے, ذرا لفظ سنیے, ذرا اس کو بھی سامنے رکھیں. الحکم الا للہ, حکم اللہ کا. نعرہ صحیح, اب ذرا ادھر بھی سنیں. وہ آیا, اس کا نام تھا ذوالخویسرہ تمیم, قبیلہ تمیم کا تھا. یہ آیا, جب اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مال دیتے دیکھا تو لفظ کیا بولتا ہے, کہتا ہے اعدل یا محمد, انصاف کر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, واتق اللہ, اللہ سے ڈریے. اب حضور سے بڑھ کر اللہ سے ڈرنے والا اور کون تھا؟ حضور سے بڑھ کر نظام عدل کو نافذ کرنے والا اور کون؟ آپ بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ کر فرمایا تیرے لیے ہلاکت ہو. روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنا نائب بنایا, وہ لامکا کی خبریں مجھے بھیجتا, غیب کا نظام مجھے بھیجتا, مجھ سے بڑھ کر ڈرنے والا عدل کرنے والا روئے زمین پر ہے کون؟ اس نے پشت پھیری. صحابہ فرماتے ہیں ہماری مجال نہیں ہوتی تھی حضور کھڑے ہوں اور ہم بیٹھ جائیں. ہمارا یہ ادب, صحابہ کی مجال نہیں ہوتی تھی. ایک ملک کا بادشاہ تھا, اس نے ایک شخص کو بھیجا, جاؤ محمد کی محفل میں جا کے دیکھو, بخاری میں محمد کی محفل کو جا کر دیکھو یہ اس کی مجلس کی آداب کیا ہوئی. وہ کیونکہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا تو سامان بکھرا ہوا تھا, اونٹ باندھے ہوئے تھے. آقا علیہ السلام نماز کا وقت ہوتا, نماز ادا کرتے, صحابہ کے ساتھ ہوتے. وہ جو سفیر بن کے آیا تھا نا, وہ دور کھڑا ہو کر آقا کے غلاموں کا نظارہ دیکھنا شروع کر دیا. بادشاہ نے بھیجا تھا کہ دیکھ کیا اس محمد کے ماننے والوں کا ادب کیا ہے, ان کی تعلیم کیا ہے, اور اس نبی کی تعظیم کیا کرتے ہیں. وہ بڑی دیر دیکھتا رہا, جب دیکھ لیا واپس گیا اپنے بادشاہ کے پاس, اور بادشاہ کو کہتا ہے کہ میں ایک بات آپ کو کر دوں, مانے نہ مانے آپ کی مرضی, مانے نہ مانے آپ کی مرضی. میں نے دنیا کے کئی دربار پھر کر دیکھے, بڑے بڑے درباروں میں گیا اور دربار بھی دیکھے, درباری بھی دیکھے, مگر ایک بات میں نے دیکھی ہے, روئے زمین پر میں نے ایسا دربار کوئی نہیں دیکھا جیسا دربار مصطفیٰ ہے. اس میں ادب بھی انتہا کا ہے اور ادب والے بھی انتہا کے ہوں. اب وہ آگے واقعہ سناتا ہوں. جو سفیر کہتا ہے میں نے کیا دیکھا, یہ نبی لعاب پھینکتے ہیں, لعاب اپنی تھوک, اور درباریوں کا یہ عالم ہے, ادھر مصطفیٰ کی زبان سے لعاب گری, مجال نہیں ہے کہ لعاب زمین پہ گر جائے. لعاب یہ تھوک جس کو آپ لعاب دہن کہتے ہیں, وہ کہتا مجال ہی نہیں کہ زمین پر گر جائے. آواز چیک کریں, تنویر صاحب جو نا ان کو فیل ہو رہا, آواز سین, وہ بیٹھے آپ کے جمعہ پڑھنے والے آپ پہ گور کے دیکھ رہے ہیں. میں نے یہ ادب دیکھا کہ لعاب دہن پھینکتے, غلام تلیاں کر دیتے, سونا زمین پہ تیرا لعاب دہن کیوں گرے, عرش والا ہے فرش پر کیوں جائے, ہاتھ پر لعاب دہن ڈالتے. وضو کرتے, وضو آقا وضو کرتے, وہ بیان کرتا ہے کہ وضو کا ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے. صحابہ تلیوں پہ ملتے. اگر کسی کو پانی نہ ملتا وضو کا, یہ بات نوٹ کریں, اگر وضو کا پانی نہ ملتا, دوسرا شخص دوسرے صحابی کے ہاتھ کی تری کو رگڑ کر اپنے چہرے پر مل لیتا کہ جتنی برکت تو نے لی ہے اس سے بڑی برکت میں بھی لے لوں. یہ ہے ادب. اور حکم مصطفیٰ ہوتا, آقا علیہ السلام کو حکم ہوتا
مجال نہیں ہوتی کہ جب گفتگو ہوتی کلام مصطفیٰ چل رہا ہوتا غلام سر جھکا کے بیٹھ جاتے، یوں لگتا کہ خاموشی میں سکتے کا یہ عالم تھا، اوپر پرندے بیٹھے ہیں، اور پرندہ آپ کو پتا پرسکون جگہ بیٹھتا، تو پرندے کو خبر نہیں تھی کہ میں جس شخص پر بیٹھا ہوں یہ تو ہلتا جلتا انسان ہے، ٹہنی نہیں ہے۔ وہ آپ روایت سنتے ہیں نا کہ گویا یوں لگتا ہے جیسے سر پر پرندے بیٹھے، تو ہم شکر جاتے ہیں نا پرندہ پکڑنا، شکر کر پکڑ، وہ کہتے یوں بیٹھتے کہ ادھر احکام مصطفیٰ جاری ہو رہے ہوتے، غلامان محمد سر جھکا کے بیٹھے ہوتے۔ اور آخر میں وہ کہتا اتنی بات بتا دوں، دنیا میں ایسا دربار بھی نہیں ملے گا، دنیا میں ایسے درباری بھی نہیں ملیں گے۔ یہ ہیں دربار مصطفیٰ کے وہ منگتے جن کی موجودگی میں آقا نے نشانیاں بتا دی۔ اب نشانیاں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ خارجیوں کا ٹولہ، اگر آپ دل کی آنکھ سے دیکھ لیں آج بھی آپ کو وہی علامتیں نظر بھی آئیں گی، وہی علامتیں۔ یہ الگ بات ہے آپ نے اپنے ایمان کو تر و تازہ کرنا، ہمارا تو کام ہے نا سنا دینا، ادھر پڑھا ادھر سنا دیا، اور سناتے کیوں ہیں؟ چلو صدیوں پہلے مصطفیٰ کے زمانے میں چلے جائیں، اپنے تو رہے، اپنے بیگانے بھی اپنے نہیں کرتے، تھوڑے دنیا کو چلیں سوئے مدینہ، پھر جب سوئے مدینہ جاتے ہیں آگے مدینے والے جلوہ گر ہوتے ہیں۔ اس نے کہا اعدل یا محمد، انصاف کریں، واتق اللہ، اللہ سے ڈریں۔ فرمایا مجھ سے بڑا انصاف کرنے والا کون؟ تجھے انصاف کہنا یاد آیا مگر یہ سنانا یاد نہ آیا کہ سنا کس کو رہا ہے۔ تجھے اللہ سے ڈرنا یہ تو یاد آیا کہ اللہ سے ڈرو، مگر یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ تو سنا کس کو رہا ہے۔ اس نے پشت پھیری، چل پڑا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو یاد کر لو، اس کی نشانیاں۔ فرمایا ان من دئد ھذا قوما، فرمایا اس کی نسل میں سے ایک قوم پیدا ہوگی۔ کیا فرمایا؟ اس کی نسل میں سے، اونچا بولیے نا، ایک قوم پیدا ہوگی۔ افتخار صاحب تک آواز جانی چاہیے نا، کیمرہ گواہ ہوگا۔ اس کی نسل میں سے کیا پیدا ہوگی؟ پیدا ہوگی، یہ بات پکی ہو گئی۔ فرمایا یقرؤون القرآن، قرآن پڑھیں گے، بڑا کثرت سے پڑھیں گے، نمازیں تم سے زیادہ۔ اب یہ بات حضور صحابہ سے کر رہے ہیں، آپ سے نہیں کر رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ یاد رکھو ان کی نماز تم سے زیادہ ہوگی، ان کے روزے تم سے زیادہ ہوں گے، ان کی تلاوت تم سے زیادہ ہوگی۔ یحضر احدکم صلاتہ مع صلاتہم وصیامہ مع صیامہم وقراءتہ مع قراءتہم۔ فرمایا سنو تمہاری عبادت ان کی عبادت کے مقابلے میں حقیر ہوگی، روزے حقیر ہوں گے، تلاوت حقیر ہوگی۔ حضور کس سے کہہ رہے ہیں؟ آپ کو تو نہیں کہا۔ اب حضور کیوں سنا رہے ہیں؟ کوئی حدیث کی کتاب اٹھا لیں، باب الخروج نکالیں، خوارج نکالیں، یہ حدیث ملے گی۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگلی بھی سن لیں۔ فرمایا یہ سارا کچھ کریں گے۔ اب ذرا میں ایمان سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کوئی شخص نماز پڑھ رہا آپ کے سامنے، آپ تو جیسے بھی ہیں نا اہل سنت، وہ تو آپ کو ہی پتا نا، نماز پڑھ رہا کوئی، آپ اس کو دیکھیں نماز پڑھ رہا، رکوع کر رہا، سجدہ کر رہا، سلام پھیر رہا، دعا کر رہا، چل، آپ اس کو کیا سمجھیں گے؟ جی کیا سمجھیں گے؟ پھر بولیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولا علی نے بھیجا ان کو قتل کرنے کے لیے، ان خارجیوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ واپس آ گئے، انہوں نے کہا مولا علی سمجھ میں نہیں آتا، یا آپ سے بھول ہوئی ہے یا ہم سے غلط فہمی ہوئی۔ یعنی اندازہ کریں کہ کسی کی عبادت دیکھ کر اچھا بھلا بندہ بھی ہل جاتا۔ بھیجا تھا ان کو قتل کرنے کے لیے، تو وہ واپس آ گئے، قتل تو نہ کیا، واپس آئے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے آپ سے بھول ہو گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ حضور آپ نے کن کو قتل کرنے بھیجا؟ فرمایا ان کو، خارجیوں کو۔ حضور وہ خارجی بے ایمان تھوڑے، یہ حضرت ابن عباس کے الفاظ، وہ بے ایمان تھوڑے، وہ تو نمازی ہیں، روزے وہ رکھتے ہیں، تلاوت وہ کرتے ہیں، آپ نے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ ہم سمجھ گئے کہ شاید ہم سے بھول ہوئی یا مولا علی سے بھول ہوئی۔
مولا علی مشکل کشا بولے، فرمایا واللہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کانوں سے مصطفیٰ سے سنا تھا، ظاہر دیکھو گے تو عبادت تمہاری عبادت سے زیادہ ہوگی، تلاوت تمہاری تلاوت سے زیادہ ہوگی، تن دیکھو گے تو تمہیں اپنی عبادت تھوڑی نظر آئے گی، ان کی عبادت زیادہ نظر آئے گی ان کا ظاہر دیکھ کر۔ تو آپ لوگوں نے سمجھا میں نے غلط کیا، علی ہے علم نبوت کا باب، علم مصطفیٰ کا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، جس نے میرے پاس آنا ہونا شہر علم میں، مصطفیٰ کے شہر میں، وہ کس دروازے سے آئے؟ علی کے دروازے سے آئے، کیونکہ علی کو پتا میں کون اور مجھے پتا ہے علی کون ہے۔ تو ان کی پہچان کرا دی۔ پھر آپ نے فرمایا لا یجاوز حناجرہم، یہ ادھر میری طرف غور سے دیکھیں، آپ نے اسے نمازی کہا جو نماز پڑھ کے جائے، ٹھیک ہے، اور نمازی نماز پڑھے، روزہ رکھے، قرآن پڑھے، بھلے داڑھی ہو یا نہ ہو، حدیث کے الفاظ اس کی داڑھی ہوگی۔ صحابہ کرام نے فرمایا آقا علیہ السلام نے ہمیں نشانیاں بتا دی، ان کی ٹخنوں سے شلواریں اوپر ہوں گی۔ بولیے کون سی نشانی؟ اونچا بولیے نا، میں تو بول رہا ہوں، میرا تو بابا گلا بھی بیٹھا ہوا۔ ٹخنوں سے شلوار اونچی، پنڈلی تک، اس سے بھی اونچی، داڑھی قط اللحیہ، گنی۔ اب داڑھی حضور کی سنت ہے نا، بولیے حضور نام بتا رہے ہیں۔ سر منڈا ہوا، سر عبادت تم سے زیادہ۔ پھر کل نشانیاں اگر جمع کریں نا کم و بیش وہ 37 بنتی ہیں۔ کتنی بنتی؟ پھر وہ اللہ کی بات زیادہ کریں گے مگر رسول اللہ کی بات کم کریں گے۔ اللہ اللہ توحید عقیدہ، شرک شرک شرک، اور شرک کی وہ فیکٹری چلی ہے، اچھے خاصے بندے الجھ جاتے ہیں۔ شرک کہتے ہیں کس کو؟ حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا، اب سمجھدار صحابہ تھے، خلافت کا دور تھا۔ آپ کے دور میں ایک آدمی آیا، اس نے سر پہ امامہ باندھا ہوا تھا، تو آقا کریم کی نشانیاں سب صحابہ جانتے تھے، احادیث مبارکہ میں اس نے آ کر حضرت عمر فاروق سے ایک سوال کیا۔ خلافت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا۔ اس نے کہا جی یہ قرآن مجید کی آیت ہے، میں اس کا ذرا آپ سے معنی پوچھنا چاہتا ہوں، اس کا معنی کیا؟ اب وہ آیت ایسی تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے پیار بھرا ڈانٹ فرمایا، پیار بھرا، اور پوچھنے والا اجنبی تھا۔ وہ جو آ کر پوچھنے والا وہ کون تھا؟ اجنبی تھا۔ پوچھ رہا ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ جب اس نے بات پوچھی، اب ذرا ذہن میں نشانیاں دوڑائیے، سر گنجا ہوگا، ٹخنوں سے شلوار پنڈلی سے اوپر اٹھی ہوگی، داڑھی گھنی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ فرمایا آقا نے لا یجاوز حناجرہم، یہ فرمایا سنو، وہ عبادت بھی کریں گے، سارا کچھ کریں گے، مگر ایمان اتنا کچھ کر کے بھی حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ آپ کہتے ہیں نا اپنے آپ کو آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کون ہیں؟ صاحب ایمان۔ اب ایمان کے شروع میں آپ بے لگا دیں، اب کیا بنا؟ ہاں یہ تو بڑے آرام سے انہوں نے منہ سے نکال ہی دیا، اس کو کہتے ہیں بے ایمان۔ تو فرمایا لا یجاوز حناجرہم، ان کے اندر ایمان داخل نہیں ہوگا۔ تو جس کے اندر ایمان ہی نہ ہو اس کے پیچھے آپ نماز بھی پڑھتے ہیں۔ آپ ہر ایک کے دیکھ کے کہتے ہیں یہ داڑھی والا، اس کے پیچھے نماز ہو جاتی۔ نماز کس کے پڑھنے سے ہوگی؟ جس کے دل میں مصطفیٰ ہوگا۔ آپ سیانے بن جاتے ہیں، آپ کے گھر میں آپ کی اہلیہ کو کوئی گالی دے دے، یا آپ کی بیٹی کو گالی، بیٹی کو یا آپ کی بیگم کو کوئی چار سنا دے، بھلے وہ مسجد کا امام ہی کیوں نہ ہو، نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ گھر کی بات۔ اگر گھر کی محبت آپ کو ابھارتی ہے کہ تکلیف ہوتی ہے تو مصطفیٰ کے گھرانے کا حیا کدھر گیا؟ وہ کیسا مومن؟ تو
تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کا سوال سنا، جب اس نے سوال کیا نا کہ جی یہ آیت ہے، اس کا ذرا مجھے ترجمہ اور مفہوم بتا دیں، تو آپ نے فرمایا ذرا سر سے کپڑا تو ہٹا۔ کیا فرمایا؟ سوال کیا، جواب کیا؟ ہماری قوم بڑی سیانی، نعرے سنیوں کے لگاتی، کام سنیوں کا کوئی نہیں۔ میلاد کر لیا، 11ویں کر لی، بس 11ویں گئی چھٹی، اب جی بس کاروبار کا وقت ہے، بزنس ہے، جاب ہے، بیگم ہے، بچے، ترقی ہو رہی، بس جمعہ آیا جمعہ پڑھ لیا، پھر اگلا جمعہ آیا اگلا جمعہ پڑھ لیا، باقی سارے کام اللہ کے سپرد۔ تو آپ نے فرمایا ذرا سر سے کپڑا ہٹا۔ اس نے جب سر سے کپڑا ہٹایا تو سر پہ بال تھے۔ فرمایا اگر تیرے سر پہ بال نہ ہوتے تو اللہ کی عزت کی قسم میں اس تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا، کیونکہ تیرے سوال سے میں سمجھ رہا تھا کہ تو ان کے ساتھ تعلق والا تو نہیں جو حضور کے گستاخ ہیں۔ صحابہ تو چھوڑتے ہی نہیں تھے، پڑھیے بخاری کا بخار تو چڑھا لیتے، پڑھیے تو صحیح، اردو میں بھی آ گئی، کم از کم کسی پڑھے لکھے کی اردو والی پڑھ لیں۔ تو صحابہ نے علامتیں بتا دی، سب کتابوں میں علامتیں موجود ہیں۔ یہ کوئی علامت میں نے تھوڑے لکھی، یہی وجہ تھی کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کی حیات میں صحابہ اکرام کسی کا ایمان پرکھنا ہوتا نا، ایمان کہ یہ مومن ہے یا منافق، کوئی آ کے بیٹھ جاتا تو اس سے پرکھنا ہوتا کہ اس کا ایمان ہے یا یہ مصطفیٰ کا منافق ہے، تو صحابہ فرماتے ہم مولا علی کا ذکر چھیڑ دیتے تھے، اللہ کا ذکر نہیں چھیڑتے تھے، ذکر علی کرتے تھے، اور ذکر علی کر کے اس کے تیور دیکھتے تھے، وہ مسکراتا ہے یا اس کے چہرے پہ قبض کے آثار، اگر چہرہ چمک اٹھتا ہم سمجھ جاتے مومن ہے۔ صحابہ نے بھی ایمان کا معیار آل محمد کی محبت کو قرار دیا۔ تو 4 گروہ بن گئے، ایک گروہ بنا حضرت مولا علی کا حامی اور حضرت معاویہ کے مخالف، اور ایک بنا حضرت معاویہ کے حامی اور مخالف بنا حضرت مولا علی کے، 2 بن گئے۔ تیسرا بنا خارجیوں کا گروہ جو دونوں کو کافر کہتا تھا، دونوں کو واجب القتل کہتا تھا، اور انہی کے ساتھ مارکا کرتے ہوئے حضرت مولا علی شہید ہوئے۔ شہادت ان بدبختوں کے ہاتھوں ہوئی، کیونکہ یہ بہت پھیلا ہوا تھا، اس کی تاریخ پڑھیے حیران ہوگے، مرتے دم تک تلواریں چل جاتی، یہ ہار نہیں مانتے تھے۔ چوتھا گروہ کون سا تھا؟ جو صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، تبع تابعین کا تھا، وہ کہتے تھے حق اگرچہ علی کے پاس ہے مگر حضرت امیر معاویہ سے غلطی ہوئی۔ یہ صحابی تھے، انہیں وفا کرنی چاہیے تھی، انہیں انحراف نہیں کرنا چاہیے تھا، بغاوت نہیں کرنی چاہیے تھی، سلطنت کا الگ سے اعلان نہیں کرنا چاہیے تھا، غلطی ہوئی۔ سارا کچھ کر کے دونوں اگر سامنے رکھیں تو علی حق پر ہے، کیونکہ آقا نے فرمایا علی ایک وقت آئے گا، اور یہ بات نہج البلاغہ شیعوں کی کتاب میں بھی موجود ہے۔ نہج البلاغہ، حدیث تو شیعوں کی نہیں ہوتی بابا، حدیث تو سب کی ہوتی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سیہلک صنفان، 2 قسم کے گروہ میری وجہ سے ہلاک ہوں گے۔ کتنی قسم کے گروہ؟ یہ جو آخری گروہ میں نے آپ کو بات بتائی، یہ گروہ کون سا تھا؟ صحابہ کا تھا، تابعین کا تھا، اور یہ وہی ہے جس کے نقطہ نظر کو آج آپ سن رہے، اہل سنت کا۔ یہ کہتے تھے صحابی ہے، غلطی کر بیٹھے، اور آقا کا فرمان اگر کوئی شخص غلطی کرے میرے صحابہ میں، خبردار میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرنا۔ بعض نادان لوگوں نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دی، جب حضرت امیر معاویہ کا سلطنت کا الگ زمانہ تھا تو حضرت امیر معاویہ کو تو الگ گالیاں دیتے تھے ادھر کے حامی، پھر ان کی آپس میں لڑائی ہوئی۔ مگر ماننے اور قبول کرنے والی بات یہ کہ نہ حضرت مولا علی نے حضرت امیر معاویہ کو گالیاں نکالیں، نہ امیر معاویہ نے مولا علی کو گالیاں نکالیں۔ کیوں؟ دونوں حضور کی قربت میں رہنے والے تھے، اور دونوں سے یہ امید نہیں کر سکتے تھے کہ صحبت ہو مصطفیٰ کی۔ حضرت امیر معاویہ کا زمانہ بہت تھوڑا، کم و بیش 20 ماہ آپ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہے، 20 ماہ فتح مکہ میں مسلمان ہوئے، زیادہ عرصہ آپ ساتھ نہیں رہے کیونکہ آپ کو زمانہ ہی نہیں ملا۔
تو مولا علی اولین لوگوں میں حق پر تھے، اس لیے آقا علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. آپ ترمذی کھولیے، مولا علی کا باب نکالیے. اب دیکھیں نا، آپ کو لوگ نصیحت کرتے ہیں، بات ختم کر رہا ہوں، آپ کو نصیحت کرتے ہیں حق پر رہو. آپ کو کہتے ہیں نا بھائی ڈٹ کے رہو، حق پر رہو، یعنی آپ کو کہتے ہیں آپ حق کے ساتھ رہیں. حق ایک کیفیت ہے. اب یہ تو نہیں ہو سکتا حق آپ کے ساتھ رہے. بولیے نا، آپ کو کیا کہیں گے؟ جی آپ حق کے ساتھ رہیں، حق کے ساتھ رہیں. ٹھیک ہے، قربان جائیے. آقا نے فرمایا کہ علی وہ ہے جدھر جدھر علی جاتا ہے آپ اہل ایمان کو کہا جاتا آپ حق کے ساتھ رہیں. اور آقا فرماتے لوگوں علی وہ ہے کہ علی جدھر جدھر جاتا ہے حق بھی علی کے ساتھ جاتا ہے. یعنی علی کو حق کی تلاش، یہ ہمارے لیے جملہ، ہم حق کی تلاش کرتے ہیں اور حق کس کی تلاش کرتا ہے؟ علی کی. تو آپ نے دعا کی مولا میرے علی کو حق کے ساتھ نہیں، حق کو علی کے ساتھ کر دے. جیسے فرمایا القرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ، وعلی مع القرآن، اور علی قرآن کے ساتھ. یعنی لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض. فرمایا زندگی گزر جائے، قیامت قائم ہو جائے گی، علی قرآن سے جدا نہیں ہوگا، قرآن علی سے جدا نہیں ہوگا. آل محمد قرآن کے ساتھ اور قرآن آل محمد کے ساتھ، یہ دونوں جڑے رہیں گے. فرمایا ان دونوں کے ساتھ اگر اہل بیت کے ساتھ لگ کے رہو، یہ بتائیں گے کہ قرآن ہے کیا. اور الگ ہو کر اگر کہو جی قرآن ہی کافی، تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، کبھی ہدایت یافتہ نہیں ہوگے. مولا علی نے فرمایا دو قسم کے لوگ میری محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے. یہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، اہل تشیع کی کتابوں میں. ایک گروہ وہ فرمایا محب مفرط، فرمایا ایک شخص وہ ہوگا جو نام میرا لے گا اور میری محبت میں حد سے زیادہ افراد کا کام کرے گا، وہ بھی برباد ہوگا. اور دوسرا وہ شخص جو مجھ سے بغض کرے گا اور بغض میں انتہا پر پہنچ جائے. اور ہمارا کیا عقیدہ ہے کہ علی کو خدا نہ بناؤ اور خدا سے جدا بھی نہ بناؤ. علی کو علی رہنے دو، جہاں مصطفیٰ نے علی کو علی بنایا ہے نہ اس کے آگے کوئی کر سکتا ہے نہ نیچے کوئی کر سکتا. اللہ پاک ہم سب کو آل محمد کی محبت نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.